अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। सूरज निकल आया था, हिंदुओं के जयकारे नकारे, नफर और सिंह, मुसलमानों के तकबीर के नारों की गिरज, हाथियों की जंगाड़, घोड़ों की फलक शुगाफ शोर में दब गए थे। सुल्तान महमूद दीवार पर खड़ा देख रहा था। उसकी नज़र सुखपाल के झंडे पर थी, जो अभी गिरा नहीं था। झंडा पीछे या दाएं बाएं जाने के बजाय शहर की तरफ आ रहा था। साफ नज़र आ रहा था नुकसान दुश्मन का हो रहा है और मुसलमान गायब है। सुखपाल का झंडा जो एक हाथी पर था, शहर के दरवाजे पर आ गया। सुल्तान महमूद को हाथी पर एक जवां साल चेहरा साफ नज़र आ रहा था। वो बिला शक व शुबा राजा नंदपाल का बेटा सुखपाल था। वो खुद हाथी को शहर में नहीं ला रहा था, बल्कि हाथी उसे इधर ले आया था। हाथी अपने राजकुमार की तरह खौफ ज़दा था। जब हाथी शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो महावत हाथी से कूदकर भाग गया। हाथी के साथ सुखपाल का कोई मुहाफिज नहीं था। उसके इर्द गिर्द सिर्फ 2 ही मुहाफिज थे जो झंडा थामे हुए थे। हाथी की पेशानी में बेक वक्त 3 तीर उतर गए। हाथी भयानक आवाज़ से चंगाड़ा। इसके साथ ही ऊपर से सुल्तान महमूद गजनवी की गर्जदार आवाज़ उठी, पकड़ लो इस हाथी को। सुखपाल हाथी से कूद आया और शहर की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो कांप रहा था। सुल्तान महमूद के हुक्म पर उसे पकड़ लिया गया और उसे ऊपर दीवार पर ले गए। घबराओ नहीं लड़के, सुल्तान महमूद ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, हम तुम्हारी जुर्रत की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कूच से पहले अपने बाप से पूछ लिया होता कि गजनवी की फ़ौज से टक्कर लेने की कितनी कीमत देनी पड़ती है। यहाँ से अपनी जंगी कुव्वत का अंजाम देखो। सुखपाल ने देखा, दूर दूर तक उसकी बिखरी हुई फ़ौज का गश्ते खून हो रहा था। हर तरफ मुसलमान धनधनाते और नारे लगाते फिर रहे थे। जिन हाथियों पर हिंदुओं को नाज था, वो मुंह जोर बेलगाम इधर उधर चीखते, चंगाड़ते और भागते फिर रहे थे। और सुखपाल कांप रहा था। उसे अपनी सेनापति राजगोपाल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सुखपाल ने पूछा, मेरे साथ क्या सलूक होगा? सुल्तान महमूद ने कहा, अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद कर। फैसला करने से पहले अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि बुत और मूर्तियाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हकीकी खुदा को मानो और इसी की इबादत करो। मुझे उसी खुदा ने सिर्फ इस मुहिम पे ये तीसरी फतह दी है। मैं अपने मज़हब से बेजार हूँ, सुखपाल ने कहा। सुल्तान महमूद ने मौलवी सईदुल्लाह कासमी को बुलाया और उन्हें कहा कि इस लड़के को ले जाएं। ये कैदी नहीं, लेकिन ये आज़ाद भी नहीं। ये अपने मज़हब से बेजार है। मौलवी सईद उसे अपने साथ ले गए। सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि उस नौजवान की खूब खातिर तवाज़ा करो। तीसरे रोज़ सुल्तान महमूद ने मुल्तान की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। उसके सामने 200 मील तवील मुसाफत थी और उसे दूर दरिया, चनाब और रावी अबूर करने थे। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। बैलगाड़ियाँ सुस्त चलती थीं। सुल्तान महमूद ने जंगी कैदियों की बेड़ियाँ खुलवा कर लोहे के कड़े उनके गलों में डाल दिए थे ताकि जल्दी पहुंचा जाए। जहां बैलगाड़ियाँ दलदल, रेत या चढ़ाई की वजह से सुस्त हो जाती थी, जंगी कैदी गाड़ियों को धकेलते थे। इससे रफ्तार सुस्त ना हुई।
داؤد بن نصر بھیرے سے اس اطلاع کا منتظر تھا کہ لاہور اور بھٹنڈا کی فوج تیار ہے اور وہ بھیرے کو محاصرے میں لینے کے لیے کوچ کرے۔ اسے یہ اطلاع دینے والے بھیرے میں قید ہو چکے تھے۔ داؤد کوچ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہندوؤں کا نمک حلال کرنے کے لیے فوج کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ اسے بھیرے سے تو نہ کوئی اطلاع ملی، ملتان کے گرد و نواح سے اسے یہ بھیانک اطلاع دی گئی کہ ایک فوج بڑی تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ داؤد بن نصر دوڑتا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور ایک برج میں کھڑے ہو کر دیکھا فوج قریب آ گئی تھی۔ داؤد نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیوار پر بلا لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم سے داؤد بن نصر کو للکارا گیا کہ وہ شہر کے دروازے کھول دے اور صلح کے لیے باہر آ جائے، ورنہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس للکار کا جواب دیوار سے آیا، کرامتی مرنے سے پہلے شہر نہیں دیں گے، ہمت ہے تو آؤ اور دروازہ کھول لو۔ سلطان محمود کو کرامتیوں کے متعلق غلط اطلاعیں ملی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کرامتی لڑنے سے گریز کریں گے اور وہ جنگجو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جب مقابلہ شروع کیا تو سلطان محمود کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ غزنی کے مجاہد دیوار تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے تو اوپر سے تیروں کی اتنی بوچھاڑیں آتی تھی کہ ان میں بمشکل آدھے زندہ واپس آتے تھے۔ 7 دن محاصرہ رہا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ محاصرہ طویل نہیں ہوگا۔ 8ویں روز اس نے تمام شہر کے گرد گھوم کر اپنی فوج سے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں۔ خدا نے تمہیں ہر میدان میں فتح دی ہے، تم اس دیوار کو بھی توڑ لو گے۔ اپنے اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ کہ وہ دشمن ہے جس نے اسلام میں باطل کی آمیز کر دی ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو جوش دلایا اور محاصرہ اٹھا کر فوج کو شہر کے دروازوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے درخت کٹوائے اور اس کے سیدھے اور مضبوط ٹہن کاٹ کر 2 ہاتھوں کے درمیان سیدھے باندھ دیے۔ ہاتھی دوڑتے ہوئے دروازے تک جاتے تھے تو شہتیر دروازے سے ٹکراتے تھے۔ اس میں بیلوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ انسانوں نے بھی دروازے توڑنے کی کوشش کی اور جانیں قربان کرتے گئے۔ یہ سلسلہ 3 روز چلتا گیا۔ انسانوں نے بھی دروازے بہت توڑنے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ 3 روز چلتا گیا۔ ناظرین، ہر دروازے کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسایا گیا۔ تکبیر کے نعروں میں دروازوں کے ساتھ ہاتھی ٹکراتے اور زخمی ہو کر بھاگتے رہے۔ اندر کی فوج کی توجہ دروازوں کی طرف کر کے دیوار میں شگاف ڈالنے کی بھی کوشش ہوتی رہی۔ شہر کے اندر شہریوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ وہ نعروں اور دروازوں کے دھماکوں سے خوف زدہ ہوتے جا رہے تھے۔ 2 مورخ ادبی اور انصری لکھتے ہیں کہ اندر مسلمانوں غیر کرامتیوں کو جب پتہ چلا کہ حملہ آور غزنوی کے مسلمان ہیں تو انہوں نے اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے ہلہ بول دیا، لیکن سب کو قتل کر دیا گیا۔ آخر 4تھے روز داؤد بن نصر نے گھبرا کر سلطان محمود کو پیشکش کی وہ 20,000 درہم سالانہ ادا کرتا رہے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ بعض مورخوں نے یہ رقم 20 لاکھ لکھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے دروازوں پر ایک ہلہ بولا اور 2-3 دروازے توڑ لیے۔ کرامتیوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے خون کی بے دریغ قربانی دی۔ انہوں نے ملتان کی گلیوں میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی کا آخری معرکہ لڑا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی لڑے، لیکن مسلمانوں کے قہر کے آگے سب فنا ہوتے گئے۔ ادبی اور انصری لکھتے ہیں سلطان محمود کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کرامتیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو اس نے تلوار نکال لی اور کرامتیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شہر کے مغربی طرف لوہاری دروازے سے کرامتیوں کا خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔
سلطان محمود نے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا، انگلیاں کھلتی نہیں تھی، ہاتھ خون کے دستے کے ساتھ چپک بھی گیا تھا۔ اس کا ہاتھ دستے سمیت گرم پانی میں رکھا گیا تو اس کی انگلیاں کھلیں۔ داؤد بن اثر لاپتہ ہو گیا، بہت تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ سے لاپتہ ہو گیا اور کرامتی فرقہ ایک بھولی بصری کہانی بن کر رہ گیا۔ سلطان محمود نے کرامتیوں کی عبادت گاہ کو زمین سے ملا دیا تھا۔ عالم درویش اور ان کے گرد کا کوئی آدمی زندہ نہ رہا۔ ملتان میں کرامتیوں کے نشان اور یادگاریں مٹا کر سلطان محمود نے ملتان کو اپنا مستقبل اڈہ بنانے کا منصوبہ بنایا، مگر غزنوی سے ایک قاصد آیا جسے ہرات کے گورنر ارسلان نے بھیجا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ کاشغر کے بادشاہ علی خان نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ سلطان محمود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ابو علی سنجوری کو ملتان کا امیر گورنر مقرر کیا اور بحیرہ پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ سکھپال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اب سلطان محمود کا مرید اور غلام بنا رہے گا۔ سلطان محمود کا دماغ اب غزنی پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکھپال کو بحیرے کا امیر مقرر کر دیا۔ سلطان کو کہا گیا کہ سانپ کے بچے پر بھروسہ نہ کریں، لیکن وہ نہ مانا اور غزنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکھپال آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ ناظرین، جو آگے کہانی میں آپ کو سناؤں گا، آپ